پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھ کر اپنے خالق اور اس کے خلقت میں کئی کئی دن تک غور و فکر کرنے والے مسلمانوں نے جب تدبر اور تفکر کا سلسلہ ہی بند کر دیا تو وہ مغرب پر ہی بھروسہ کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے اسلاف کے اس سنہرے دور میں مسلمان اتباع کے کچھ حیرت انگیز واقعات اور حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ تمام واقعات علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکیاء سے لیے گئے ہیں۔ علی بن حسن السدلانی نے ہم سے بیان کیا کہ ہمارے پاس ایک نوعمر لڑکا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے معدے میں شدید درد ہو گیا جس کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ اس درد کے اکثر اوقات سخت چوکے لگتے رہتے تھے، یہاں تک کہ لڑکا مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کا کھانا بھی کم ہو گیا اور بدن سوکھ گیا۔ پھر اس کو اٹھا کر حوازن لایا گیا اور بہت کچھ علاج کیا گیا مگر قطعاً فائدہ نہ ہوا۔ اس کو گھر واپس لایا گیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اتفاقاً ایک طبیب ادھر سے گزرا، اس کا حال دیکھا اور بیمار سے کہا کہ مجھے اپنی تندرستی کے زمانے کا حال پورے طور پر بیان کر۔ اس نے بیان کرتے ہوئے کہا، میں باغ میں گیا اور وہاں اس کوٹھڑی میں گیا جہاں گائیں بندھی ہوئی تھی۔ فروخت کے لیے بہت سے انار بھی پڑے ہوئے تھے، میں نے ان میں سے بہت سے کھائے۔ طبیب نے پوچھا کہ کس طرح کھائے تھے؟ اس نے کہا، اس طرح کے انار کا سر دانتوں سے کاٹ کر پھینکتا رہا اور پھر توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتا رہا۔ اس کے بعد طبیب نے کہا، انشاءاللہ تعالی کل ہم تیرا علاج کریں گے۔ دوسرے دن طبیب ایک ایک ہانڈیا میں گوشت کے پکے ہوئے پارچے لے آیا۔ وہ ایک تیار کتے کے بچے کے گوشت کے بنائے گئے تھے۔ اس نے بیمار سے کہا، یہ کھا لے۔ بیمار نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ طبیب نے کہا، جب تو کھا لے گا تو بتائیں گے۔ بیمار نے کھا لیا۔ پھر اس سے طبیب نے کہا، اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا۔ جب اس نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو طبیب نے کہا، تو سمجھا ہے کہ تو نے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ طبیب نے کہا، کتے کا گوشت کھایا ہے۔ بس اس کو فوراً ہی قے ہو گئی۔ طبیب اس کے قے کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی چیز کھجور کی گٹلی جیسی ڈالی جو حرکت کر رہی تھی۔ اس کو طبیب نے پکڑ لیا اور بیمار سے کہا، اپنا سر اٹھا، اب تو اچھا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کو متلی روکنے کے لیے دوا پلائی اور اس کے چہرے پر گلاب کے چھینٹے مارے۔ جب اس کو وہ گری ہوئی چیز دکھائی تو وہ چچڑی تھی اور کہا کہ جس جگہ انار پڑے ہوئے تھے وہاں گائے کے چچڑیاں بھی تھی۔ ان میں سے ایک چچڑی ایک انار کے سر پر آ گئی۔ وہی انار تو نے منہ میں لے کر اس کا سر کاٹا اور وہ انار سے تیرے حلق میں اتر گئی اور اس نے معدے کو چمٹ کر اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ اور یہ مجھ کو معلوم تھا کہ چچڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ہیں، اس لیے میں نے تجھ کو یہ کھلایا۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو جو کچھ تو نے کھایا ہے اس سے نقصان نہ پہنچتا۔ بیمار تندرست ہو گیا۔ طبیب نے نصیحت کی کہ خبردار، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں لے، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معروف کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم سے ابو الادریس الخولانی نے ذکر کیا کہ میں نے محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کوئی موٹا آدمی اچھا نہیں ہوتا بجز اس کے کہ امام محمد بن الحسن جیسا ہو۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ ایک صاحب عقل ان دو خصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ آخرت کا جہاں اس کو اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے اس کا اہتمام کرے گا، اور یا اپنی دنیا اور راحت کی زندگی کا اہتمام کرے گا،
اور چربی فکر اور غم کے ہوتے ہوئے نہیں جمتی۔ جب کسی شخص میں دونوں باتیں نہ ہوں تو وہ جانوروں کے حد میں داخل ہے۔ اس کی چربی جمتی رہے گی اور وہ پھولتا اور موٹا ہوتا رہے گا۔ پھر اس نے یہ قصہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت موٹا تھا۔ اس کے بدن پر بہت چربی چڑھی ہوئی تھی اور اپنے کاموں سے معذور ہو گیا تھا۔ اس نے اتباع کو جمع کیا اور کہا کوئی مناسب تدبیر کرو کہ میرے اس گوشت میں کمی ہو کر بدن ہلکا ہو جائے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ پھر ایک ایسے شخص کو اس کے لیے تجویز کیا گیا جو صاحب عقل و ادب اور طبیب حاذق تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا کر حالت سے باخبر کیا اور کہا میرا علاج کر دو، میں تم کو مالدار کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ بادشاہ کا بھلا کرے، میں ستارہ شناس طبیب ہوں، مجھے مہلت دیجیے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع پر غور کر کے دیکھوں کہ کون سی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہے، وہی آپ کو پلائی جائے گی۔ پھر وہ اگلے دن حاضر ہوا اور بولا کہ اے بادشاہ مجھے امن دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا امن دیا گیا۔ حکیم نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا، وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عمر میں سے صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو میں علاج شروع کروں، اور اگر آپ اس کی وضاحت چاہتے ہیں تو مجھے اپنے ہاں قید کر لیجئے۔ اگر میرے قول کی حقیقت قابل قبول ہو تو چھوڑ دیجئے اور قتل کر دیجئے۔ بادشاہ نے اس کو قید کر لیا اور سب تفریحات بالائے طاق رکھی اور لوگوں سے الگ رہنا اختیار کر لیا اور گوشہ نشین بن گیا، تنہا رہنے کا اہتمام کرنے لگا۔ جو دن گزرتا گیا اس کا غم زیادہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا جسم گھٹ گیا اور گوشت کم ہو گیا۔ جب اس طرح 28 دن گزر گئے تو طبیب کے پاس آدمی بھیج کر اس کو نکالا۔ بادشاہ نے کہا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ طبیب نے کہا اللہ بادشاہ کی عزت زیادہ کرے، میرے اللہ کے ہاں یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ مجھے غیب کے علم پر مطلع کر دیتا، واللہ میں تو اپنی عمر بھی نہیں جانتا، تو آپ کی عمر کا کیا حال جان سکتا ہوں۔ میرے پاس اس لیے بجز غم کے کوئی دوا نہیں تھی، تو اس تدبیر سے آپ کے گردوں اور دیگر اعضاء کی چربی گل گئی۔ بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کر رخصت کیا۔ امید ہے دوستو مسلم طبیبوں کے دلچسپ حالات سے آگاہی آپ کے لیے مسرت کا باعث بنی ہوگی۔ یہ سلسلہ ابھی ٹوٹا نہیں، بلکہ مسلمان طبیبوں کے مزید حالات اور حیرت انگیز واقعات پر مبنی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔